बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का, सवालात का। फिर पूछते हैं कहाँ लिखें, तो एक तो वीडियो के नीचे लिख लें, फिर हमारे आप जो नंबर हैं उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मेल भी भेज सकते हैं, जो जो हमें अच्छा लगता है तो वो उसमें शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हुरिया कहती हैं कि सर जी आपने जो फरिश्तों वाली बात की कि बिकम एन एंजल, वो तो दिल को छू गई। बेटा जी, हर बात हर बंदे के दिल को नहीं छूती। जिसका दिल जैसा होता है, लाइक आपका दिल किसी फरिश्ते ने छुआ होगा, आपके दिल में वो जो नरम से पर होते हैं उन जैसी नरमी होगी तो आपको ये बात छुई, वरना फिर आपको पत्थरों जैसी बात। अपने दिल पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो लोग रोते हैं, जिनको आंसू आते हैं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नरम दिल के लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी में गम, खुशी, सुख आता है और उसको वो फील करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है। जिनको आंसू नहीं आते, ये नॉर्मेलिटी है। उनके दिल पत्थर जैसे सख्त होते हैं, उन पे आंसू असर भी नहीं करते। अच्छा जी, ब्राउन वुमेन, अल्लाह जाने कितनी ब्राउन है ये। वो कहते हैं कि सर बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो यूके में रहती हैं और पाकिस्तान का रिश्ता चाहती हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, वैसे तो इंसान अंदर से इज्तिमाई तौर पे नाशुक्र है। जो उसके आसपास हो रहा होता है उससे वो नाखुश होता है, और दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो उनके साथ अपने ख्वाबों को जोड़ता है। वहाँ से इनोसेंट से लोग आएंगे, वहाँ से मासूम से लोग आएंगे, वहाँ से खिदमत गुजार लोग आएंगे। अच्छा, वो इनोसेंट लोग आके जाकर अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं, आपको तकलीफ़ होती है। वो खाना मांगने लगते हैं, बाहर कुछ सीखने लगते हैं, जॉब करने लगते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है। यानी आप चाहते हो वो बंद डिब्बे में दौले शाह के चूहे बन के आएँ और चूहे रहें। तो प्यारे लोगों, ये मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ से कोई मर्द जाएगा तो ज़िंदगी तौर पे तैयार रहिए। ख़र्चा आपने किया हो तो जिताइए मत। आप लेके आए हो अपनी हिफाजत के लिए, अपने रिश्ते के तहफ़्फ़ुज़ के, आपको वहाँ मिला नहीं है तो अब जो लिया है आप उस पर बार बार सवाल ना उठाइए, उसे शर्मिंदा ना कीजिए हम तुम्हें लेके आए हैं। उसे जिताएंगे तो एक रोज़ वो आपसे पल्लू छुड़ा के, जो ही वो स्टेबल होगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर कसूर आपका होगा, उसका नहीं होगा। दूसरा, जो लड़कियां यहाँ से लेके जाते हैं तो उनको बेटियां या बहुएं आप ये भी नहीं मानते। आप कहते हो ये माइयाँ हों काम करने वाली। आपकी बेटी भी तो काम करती है, पर वो कभी कभी करती है। जब जॉब से आती है वो कहती है मम्मा थकी हुई हूँ, आज नहीं करना, तो आप खुद कर लेते हो। अगर बहू काम करेगी, आप उसको ये लिवरेज नहीं देते। अगर बहू का बेबी हो गया, उसको पेन है, उसको दुख है, तकलीफ़ है, आप उसको तो इतना सा भी रायत नहीं देते, उस पर सख्ती करते हो, उसकी बेइज्जती करते हो। फिर जो ही उसको मिलता है इस्तेहकाक तो वो आपसे छूट के अलग हो जाती है। दोनों मामलात में पाकिस्तान से जाने वाले लड़के या लड़की का एक बात और याद रखिएगा, पाकिस्तान से जो लड़का जाएगा आपकी बेटी को ब्याहने या वहाँ रहने, घर दामाद के तौर पे या इंडिपेंडेंट, ये इन बिल्ट होगा कि वो अपने माँ बाप को पैसे ज़रूर भेजेगा। क्यों ना भेजे? उनके माँ बाप चाहे आपके सगे बहन भाई हों, जो वहाँ की गुर्बत है वो बेटे ने ही दूर करनी है। सो बेटा आप ख़रीद के नहीं लेके जा रहे, बेटे पे आप पूरा मल मार के अपनी बेटी को जहेज़ में नहीं दे रहे, मर्द लेके जा रहे। तो मर्द कमाएगा, कमा के अपने घर भेजेगा, अपनी बहनों की शादी भी करेगा, भाइयों की शादी भी करेगा, उनको बुलाएगा भी, अपने घर रखेगा भी। फिर गुस्सा किस बात का? तो इन बातों पे फिर बाद में अपना घर आप बर्बाद कर लेते हो, बेटी के कानों में जहर डालते रहते हो। तेरा मियाँ घर पैसे क्यों भेजता है? भेजेगा। अपनी बहनों की शादियों पे क्यों गया? अभी पिछले साल गया था, फिर चला गया। क्यों कहते हो ऐसी बातें? ही इज़ अ नॉर्मल मैन एंड ही वुड बिहेव लाइक अ मैन। और जब भी मर्द होगा तो उसके ज़ुम्मे जितने फ़राइज़ होंगे वो उसने अदा करने हैं, उसके महल्ले वाले अदा नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी जो बेटी है, अगर उसका मिजाज, अब इसने अपने मर्द के दिल में जगह बनानी है ताकि सारी उम्र उसके साथ जुड़ी रहे और उसका जुड़ा रहे। क्या बार बार तजर्बे करोगे? आपको आज पसंद नहीं आया, छोड़ दिया, कल फिर नया करोगे, परसों फिर नया करोगे, तो ये तमाशा लड़कियों को सूट नहीं करता, ख़ानदानी लोगों को भी सूट नहीं करता। इसीलिए बार बार आप तहकीक करते हो, जस्तजू करते हो, लेकिन वो चीज़ें भूल जाते हो। देखिए, जब हम बीज लगाते हैं ना खेतों में, और अगर परिंदे आसपास हों तो किसान वहाँ चारपाई डाल के बैठ जाता है। अगर सख्त सर्दी हो तो उन सब्जियों के ऊपर प्लास्टिक डाल दी जाती है। जितनी एहतियात आप कर सकते हो, इवन बहुत सख्त गर्मी हो तो पानी
اور پھر اس کو بھی سایہ کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا جو ایسے جانور، ان کی مادائیں جو بچہ دینے والی ہوتی ہیں، سردیوں میں ان کے اوپر گھر کے کپڑے، چادریں، رضائیاں، بوریاں ان کے بازو میں سوراخ کر کے ان کو پہنائی ہوتی ہیں. ایون جو اونٹنیاں کتنی بڑی ہیں ہمارے قریب، یہ جو رہتے ہیں اوٹ، تو پورے شہر کی اونٹنیوں نے جب بھی بیبی ان کا برتھ ہونے والی ہوتی ہے تو یہیں آ کے انہیں ایک وقت میں 5 6 بچے، بیبی بچے ان کے ہوتے ہیں. پر راتوں کو کبھی بھی ہم نے ان کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ سخت سردیوں میں وہ بیٹھی ہوں اریاں، یا کیا کہنا چاہیے کہ نیکڈ جسم اور اوپر آپ کو سردی پڑ رہی ہو. ان کے اوپر وہ بوریاں ضرور دیتے. کیوں دیتے؟ عام اونٹنی پہ نہیں دیتے، پر چونکہ وہ اس وقت حاملہ ہے اور ایک امانت اس کے پیٹ میں ہے جس کو اس نے ڈیلیور کرنا ہے، تو اس کی عزت تو ہوگی، اس کا خیال بھی ہوگا. اس کے لیے چارے کے لیے وہ گھاس لے کے نہیں آتے، وہ سبزی منڈی سے بند گوبھی کے پتوں کی پنڈوں کی پنڈے لے کے آتے ہیں. ایسے ممکن ہے مفت مل جاتی ہوں، پر جا کے وہاں جگہ جگہ سے اکٹھا کرنا، پھر لے کے آنا مولیوں کے پتے اور گاجروں کے پتے وغیرہ وغیرہ. وہ بلک میں صبح چونکہ واک پہ جاتا ہوں تو رستے میں اس وقت 10 12 بنڈل بڑے بڑے پڑے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہی انہوں نے اپنی ان فیمیل کیملز کو کھلانے ہوتے ہیں. لوگ جانوروں کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کے لیے نہیں کرتے. جب ان کو لے آئے تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ایسی عورت بن جائے جس کو بھوک نہ لگے، وہ ایسی عورت بن جائے جس کو کپڑے کی طلب نہ ہو؟ یعنی اس کی ماں نے کپڑے دیے تو ساری عمر اس کی ماں ہی کپڑے کیوں دے؟ ہر لڑکی کو سوائے چند کے ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ اس کی ساس یا اس کا میاں پورا سال گزر جاتا ہے گرمیوں کا، کپڑے نہیں لے کے دیتے. خدا کے بندو، سردیوں والے کپڑے اگر جہیز میں 100 سوٹ بھی تھے تو سردیوں والے کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے جا سکتے. ریشمی کپڑے پہن کے اب سردیوں میں، ابھی گرمی آ رہی ہے تو میں گرمیوں میں یہ کوٹ کیسے پہنوں گا؟ آج آلموسٹ میں نے سارے گرم کپڑے الگ کیے ہیں، ان کو پیک کیا ہے، اگلے 5 7 ماہ یہ چلے جائیں گے اسٹور میں، نہیں استعمال کے قابل رہیں گے. بیٹیوں کو آپ کیوں یہ نہیں کرتے؟ یعنی آپ کی اپنی بیٹیاں گھر آئیں تو آپ ان کو کپڑے دے دیتے ہو، اپنی بہوؤں کو 1 سوٹ بھی دیتے ہو، 2 سوٹ دیتے ہو تو آپ اس کو جتا کے مار دیتے ہو. یہ تھوڑ دلی ہے. پاکستان میں رہو یا پاکستان سے باہر، جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں مرد قوام ہے، اور لوگ اس کی بیوی، اس کے بچے اس کی رایا ہیں، تو رایا کے بارے میں پوچھ ہوگی. یہ جو اماں یا بہنیں جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بھائی کا درد ہوتا ہے کہ خرچہ نہ ہو، تو اس نے کما کے دینا کس کو ہے؟ کیا جا کے مطلب محلے کی عورتوں میں بانٹ دے؟ کس کو دے؟ اپنی بیوی اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو آپ کہتے بیوی فضول خرچہ ہے، یہ خرچہ بڑا کراتی ہے. کیوں نہ کروائے؟ اس کا میاں ہے، وہ کماتا ہے، جو ماں باپ کا حصہ وہ دے گا. اب اس پہ بھی لگے گا، اس کو بھی دینا ہوگا، کپڑے بھی دینے ہوں گے، کھانا بھی، اور عزت کے ساتھ. اے ساری اچھی خواتین، اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیے کہ جس لڑکی کو آپ لے کے آؤ گے، اگر کبھی آپ کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا دل اس وقت وہ رکھے. اسے ایسا نہ لگے کہ میں کسی دشمن کیمپ میں ہوں جہاں محافظ بھی دشمن ہے، کھانا دینے والے بھی بدترین کھانا دینے آئیں گے چونکہ دشمن ہے، وہاں آپ کا سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. پھر یا تو وہ رو کے ڈپریشن کی اور انزائٹی کے مریض بن جاتی ہیں، اپنے بدن کو کاٹتی ہیں. ماں باپ کو فون کریں تو یا تو ان کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر کبھی کبھی وہ خودکشی کرنے کا سوچتی ہیں. یہ لڑکیاں اور لڑکے جو پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں، پلیز ان کو تھوڑا انسانوں سے زیادہ وقت دیا کریں. یہ آپ کے لیے آئے، آپ کے چوائس سے آئے، اور آ کے انسانی بنیادی ضرورتوں سے وہ بے بہرا نہیں ہو جائیں گے. یہ ان کی ضرورتیں رہنی ہیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ کی نیت کیا ہے یہ کرتے ہوئے؟ آپ کی نیت کوئی سستا سا جانور، سستی سی لڑکی، کوئی سستا سا اور بے ضرورت سا مرد لانے کی تھی تو پھر گھر نہیں بسے گا. اگر آپ کی نیت کچھ ایسی تھی تو جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ اس میں خیر ڈالتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ میں بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی پرانے بنی اسرائیل کی کہانیاں سناتے تھے. بنی اسرائیل وہ ہیں جو 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، جو پرانی پیغمبروں کی امتیں، ان کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اسے کہتے ہیں اسرائیلیات. تو یہ بخاری میں بھی حدیث ہیں اور مسلم میں بھی ہیں. تو
تو اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑی, اس نے ایک آدمی سے کہا مجھے 1000 سونے کے دینار چاہیے. اس نے کہا گواہ لے آؤ. اس نے کہا میرا گواہ کوئی نہیں ہے, اللہ ہی میرا گواہ ہے. اب اتنا بڑا گواہ اس نے دے دیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب طے کرو کہ کتنے عرصے میں دو گے. مانو اس نے کہا سال میں دے دوں گا. دن طے ہو گیا. اچھا یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے, کب دینا ہے. اس نے پیسے دے دیے اور یہ کہہ کے کہ میں نے, چونکہ تم نے بیچ میں اللہ کو رکھا اور اللہ کو ہی گواہ کیا, میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے, تو اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں. 6 ماہ گزرے, 7 ماہ گزرے, سال پورا گزر گیا. جس دن کا وعدہ تھا اس آدمی نے, وہ دریا کے پار تھا رہتا, اس نے کشتی ڈھونڈنا شروع کی. دیر واز نو بوٹ ایٹ آل. تو ہی واز ولنگ دل سے کہ میں جا کے وقت پہ اس کو پیسے دوں. شام تک اس نے پہنچانے تھے. کھڑا رہا, کشتی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول سنا رہے ہیں کہ اس نے ایک لکڑی دیکھی, لکڑی کو اس نے پھاڑ کے اس کے اندر 1000 دینار جو اس کو دینے تھے وہ ڈالے, اوپر باندھا, ایک اندر کاغذ رکھا کہ اے اللہ تیرے وعدے پہ, تیری گواہی میں نے یہ لیے تھے, تو پلیز اس کو اس بندے تک پہنچا دینا, اس کا دل نہ ٹوٹے. کیا میرے بارے میں سوچے گا کہ میں نے تجھے گواہ کر کے اور اس کا دل توڑ دیا. خواتین حضرات, اللہ کے رسول بتا رہے وہ مرد گھر میں انتظار کرتا رہا, پھر وہ دریا کنارے آ گیا, پھر وہ دیکھتا رہا کہ کشتی آ رہی کہ نہیں آ رہی. وہ آدمی کہتا تو تھا میں وعدے کا پکا ہوں, تو کیوں نہیں آ رہا. شام ہو گئی, سورج ڈھلنے لگا, وہ آدمی نہیں آیا. جب وہ مڑنے لگا, وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی, اس نے اٹھا لی. اس نے کہا ٹھیک ہے خالی جا رہا ہوں, چلیں گھر میں کچھ جلانے کا کام آ جائے گی. گھر آ کے جو کھولی تو اس کے اندر سونے کے 1000 دینار. اینڈ اس کی اب اس وقت آنکھوں کا کیا عالم ہوگا, دل کا کیا عالم ہوگا. ساتھ ہی کاغذ پڑا ہوا تھا کہ یہ تمہاری امانت ہے, اللہ پہنچا دے اس تک, میں بے بس ہوں, مجھے کشتی نہیں مل رہی. ادھر وہ آدمی رات گئے تک کشتی ڈھونڈتا رہا, نہیں ملی. پھر کئی ہفتے گزر گئے. وہ آدمی ایک روز اس سے ملنے آیا تو اس کے ہاتھ میں 1000 دینار. اس نے کہا وہ میں نے اللہ کے حوالے کیے تھے, پتہ نہیں تمہیں ملے کہ نہیں ملے, میں تمہارا شکر گزار ہوں, اندر سے شرمندہ بھی ہوں کہ وقت پہ نہیں آ پایا یہ تمہارے لیے. تو اس نے کہا نہیں, اللہ نے جس کے وعدے پہ, جس کی گواہی میں نے تم کو دیے تھے, اسے مجھ تک پہنچا دیے. آپ بیٹیاں اور بیٹے اللہ کی گواہی میں, اللہ کے وعدے پہ لوگوں کو دیتے ہو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کا مان رکھتے ہو اور اس کا پاس رکھتے ہو, تو پھر جس کو بھی لے کے جایا کرو, پلیز اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا کرو. ان کا خیال رکھا کرو, ان کی ضرورتوں کا بھی, ان کے دلوں کا بھی, ان کی امیدوں کا بھی, اور ان کے مستقبل کا بھی. وہ آپ کا اپنا مستقبل ہے. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا, بیٹا لے گیا, بیٹے کو دور کر دیا, کیا بچوں والی بات ہے. جب بیٹے کو جاب ملتی ہے تو وہ بھی تو آپ سے دور لے کے جاتی ہے نا, بیٹا پھر بھی آپ کا رہتا ہے. بیوی آئے گی تو ظاہر ہے اس کی پرائیویسی اس کو ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. بچے اس نے کیا ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں. تو زندگی جیسے آگے چلنی ہے, شی وڈ بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف یور سن. اس بات کو دل سے مانا کریں. اس کو آپ ایک دشمن سمجھ کے, ایک ایسی لڑکی سمجھ کے کہ جس کو اب آپ نے مٹانا, ڈرانا, دبانا آپ پہ واجب ہے. اللہ کو گواہ کر کے لے کے آئے تھے, اس کے ماں باپ کو واپس بھی کرنا صحیح سالم جب وہ جانا چاہے. اس خاندان کو اس نے آگے لے کے چلنا ہے. سو ان کی عزت کیا کریں, ان سے پیار کیا کریں. ان پہ صرف غصہ کرنا اور ان کے حق کو ہمیشہ دبائے رکھنا, یہ بہت نامناسب ہے, بہت ناواجب ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.